إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. میری محترم ماں اور بہنوں، دینی دروس کا یہ سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار اور آپ کی خصوصیات اور اللہ کے ہاں دنیا اور آخرت میں آپ کا مقام، پچھلے دروس میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے دیکھی. ان دروس کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ صحیح ہو اور دینی جذبات جو عام حالات میں ماند پڑ جاتے ہیں، قرآن و سنت کی بات کے ذریعے سے ان جذبات کو دوبارہ تازہ کیا جائے. ایک مسلمان دنیاوی ماحول کی وجہ سے جو دینی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے سرد ہو جاتا ہے، قرآن و سنت کی بات سننے سے اس کے ایمان میں ایک گرمی اور جوش پیدا ہوتا ہے اور انسان کی استقامت اور اس کے اعمال کی قوت کے لیے ایمان کی قوت بہت ضروری ہے. جیسا ایمان ہوتا ہے ویسے اعمال ہوتے ہیں. اگر آدمی کا ایمان کمزور ہو جائے تو زندگی سے اعمال نکل جاتے ہیں اور جو اعمال آدمی کرتا ہے وہ بھی رسمی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ایمان قوی ہو، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اسلام کی حقانیت کا یقین، آخرت کا یقین، دنیا کے فنا ہونے کا یقین اور اسلام کی نعمت کا تمام نعمتوں سے بہتر ہونا، اس بات کا یقین جب دل میں بیٹھ جاتا ہے تو ایک انسان کے لیے آخرت والے اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے. انسان کی جب سوچ صحیح ہو جاتی ہے، اس کا دل جب صحیح ہو جاتا ہے تو اس کا عمل، اس کی زندگی، اس کے تمام اعضاء صحیح چلنے لگتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ دروس مسلسل چلتے رہتے ہیں تاکہ ہم ایمان کی اس حرارت کو اپنے اندر محسوس کریں اور اپنے مستقبل کے لیے عمل کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے غذا حاصل کرتے رہیں. جو ماحول کی خرابی کی وجہ سے ہمارے دلوں میں کمزوری اور بیماری پیدا ہوتی ہے، اس بیماری کے علاج کے لیے قرآن و سنت سے بہتر کوئی دوا نہیں. خود قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ قرآن سینوں کے اندر جو بیماریاں پائی جاتی ہیں ان بیماریوں کے لیے شفا ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے دروس میں شریک ہوں اور حتی الامکان قرآن و سنت کی باتوں کو سیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں اور اس کی دعوت دیں. اس لیے کہ دعوت بھی علم کی پختگی کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں پچھلے دروس میں ہم نے دیکھی تھیں. آج اس سلسلے میں اس کورس کا
یہ آخری درس ہے، اور اگر ممکن ہوا تو یہ آج ہی مکمل ہو جائے گا، اگر نہیں ہوتا ہے تو اگلے ہفتے تک ہوگا۔ اس درس کا مقصد کیا ہے اور یہ درس کیوں، یہ موضوع کیوں ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اس کے کیا معنی ہے، آپ کی شخصیت سے اس کا کیا تعلق ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک میڈیا کا دور ہے، اور سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے دنیا کے حالات بدلتے جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ بگڑتے جا رہے ہیں۔ آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں میڈیا کا ایک بہت اہم اور بہت مضبوط رول ہے۔ ایک صحیح چیز کو اگر میڈیا غلط طریقے سے پیش کرے تو وہ غلط دکھائی دیتی ہے، اور ایک غلط چیز کو اگر خوشنما اور خوبصورت بنا کر پیش کرے تو غلط چیز بھی صحیح اور اچھی دکھائی دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں بے حیائی کا، سود کا، جھوٹ کا اور اس طرح کی کئی چیزوں کا خوبصورت، قتل و غارت گری کا خوبصورت بنا کر پیش کرنا، اس کا اثر سماج میں آج دکھائی دے رہا ہے۔ بچوں کے اندر بے حیائی کا آنا، لوگوں کے مزاج میں جھگڑے اور قتل کا آسان ہو جانا، خواتین سے جھجک اور حجاب اور پردے کا مزاج نکل جانا، اور دھوکے بازی کا عام ہو جانا، یہ میڈیا کے اثرات میں سے کچھ مثالیں ہیں۔ انہی اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ آج عالمی سطح پر اسلام کے بارے میں میڈیا کا ایک بہت بڑا طبقہ منفی دعوت کی طرف کوشش کر رہا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کرنا، اسلامی عقائد کو جنون بتانا، اسلام کے قوانین کے بارے میں، اسلامی اصولوں، عبادات، اخلاق اور آداب کے سلسلے میں کہنا کہ دقیانوسی پرانے زمانے کی چیزیں ہیں، خاص کر عورت کے حجاب کے سلسلے میں بتانا کہ عورت کے لیے پنجرہ ہے، عورت پر ظلم ہے، عورت کی آزادی کو چھیننا ہے۔ اسی طرح سے اسلام کے بارے میں جو جنگیں ہوئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا کہ یہ ظلم تھا، یہ جبر تھا، یہ بربریت تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لوگوں کو تاثر دینا کہ آپ نہایت خونخوار انسان تھے، ظالم تھے، قاتل تھے، ٹیررسٹ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کے بارے میں کہنا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انسان تھے جو نعوذ باللہ خواہشات کو پسند کرتے تھے اور خواہشات کے پیچھے چلتے تھے۔ اسلامی قوانین کے بارے میں طلاق کا مسئلہ یا اسی طرح سے دوسرے مسائل، اس کو سماج میں غلط انداز میں پیش کرنا اور اس سے لذت اٹھانا اور اسلام کا مذاق بنانا آج عام طور سے میڈیا کا مشغلہ بنا ہوا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جس میں میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور طاقت صحیح بھی استعمال ہو سکتی ہے اور غلط بھی، اور آج کے اس دور میں طاقت کا غلط استعمال کرنے والے زیادہ ہیں۔ اس اعتبار سے آپ کو دکھائی دے گا کہ بہت سارے غیر مسلم اس میڈیا ہی کے اثر کی وجہ سے اسلام سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، وہ مسلمانوں کے دشمن ہو جاتے ہیں، انہیں اسلام اپنے سماج کے لیے ہلاکت دکھائی دیتا ہے۔
وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے کی بجائے میڈیا سے آپ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں جو سنتے اور پڑھتے ہیں، اس کا ایک غلط نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط رائے قائم کرنے لگتے ہیں، بلکہ غیر مسلموں کو چھوڑیے، وہ طبقہ جو مسلمان کہلاتا ہے، ایک قابل قدر عدد ایسے لوگوں کا بھی ہے جو اسلامی تعلیمات سے دور اور میڈیا سے قریب ہونے کی وجہ سے اپنے اسلام ہی کے بارے میں مشکوک ہو جاتے ہیں اور اپنے اس سماج میں جس میں وہ جیتے ہیں، جس میں غیر مسلموں کی کثرت ہوتی ہے، آفسوں میں، تعلیمی اداروں میں اور دنیا کے میدان میں، وہ اپنے بارے میں برات کا اظہار کرتے ہیں کہ بھائی ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم کو اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ اسلام کی یہ بات غلط ہے۔ وہ اپنی صفائی دینے لگتے ہیں، حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ وہ اسلام کا صحیح طور سے مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، اسلامی اصولوں، ضابطوں اور قوانین کی شرعی حیثیت اور سماجی حکمت کو معلوم کریں، تاریخ کا بلا تعصب اور اسلام کی مخالفت والے عناصر سے پاک ہو کر، باہر کے افکار سے دور ہوتے ہوئے خالص تاریخی اعتبار سے اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اور پھر اس کے بعد واقعی جب اسلام سامنے آئے تو اسلام کا پرچم لے کر آگے بڑھیں، اسلام کی دعوت لوگوں کو دیں اور لوگوں کی ذہنوں میں جو شبہات اسلام کے بارے میں ہیں ان کو دور کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن آج عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنی دنیا میں اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ یہ کام کرنے کے لیے بہت کم لوگوں کے پاس وقت ہے۔ آج اس دور میں اس بات کی ضرورت ہے کہ اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی لانے والی شخصیت، آخری نبی، آخری رسول، جن کے دور میں اسلام اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل کیا اور ایک بہترین دین دیا، ایک بہترین شریعت دی اور انسانیت کو ایک بہترین رہنما دیا، جس کے قول بھی بہترین ہیں اور جس کی زندگی اس قول کے مطابق ہے۔ ایسی شخصیت کا احسان مانتے ہوئے ہونا ہی چاہیے کہ ایک آدمی واقعی اس شخصیت کا دفاع کرے جس نے اتنا بڑا احسان اس پر کیا ہے، جس نے اندھیروں سے انسانیت کو نکالا، جس نے غلاموں سے انسان کا سلوک سکھایا جبکہ غلام جانور سے بدتر تھے، جس نے عورتوں کے حقوق یاد دلائے اور سماج میں صرف کاغذ پر نہیں بلکہ عملی سطح پر انصاف قائم کیا، جس نے جنگ کے اصول بتائے جبکہ جنگ میں ظلم کے سوا اور غلبے کے سوا اور کوئی مقصود نہیں ہوتا تھا، جس نے بے حیائی سے معاشرے کو نکالا، آداب سکھائے، جس نے اپنی اولاد کو دفن کرنے والوں کو دوسروں کے بچے لے کر سنبھالنے والا بنایا، جس نے جنگ سے ہٹ کر معاہدہ انسانیت کو سکھایا، امن کی بات کرنا سکھایا، ایک طرفہ صبر کرتے ہوئے جنگ کو روکنے کے راستے نکالنا سکھایا، جس نے انسانیت کو دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کا راستہ بتایا۔ ایک ایسی شخصیت اس دور میں جہالت کی وجہ سے اور تعصب کی وجہ سے جھوٹ کا شکار ہے، جس کی تصویر بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
جس کی شخصیت اور شریعت دونوں کو سماج کے لیے دیمک بلکہ سماج کے لیے زہر بتایا جا رہا ہے۔ مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی دنیا بنائے، لوگوں کی ہاں میں ہاں ملائے، اسلام بدنام ہو تو چلے گا، میں اچھا ہوں بتائے، بیوی بچوں میں خوش ہو جائے، کھائے کمائے اور مر جائے، کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مسلمان کا مقصد کیا ہے؟ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور واقعی ایک شریف انسان اپنے محسن پر تہمت برداشت نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے محسن، اور ایک مسلمان اپنی زندگی جیتا رہے، کھاتا رہے، پیتا رہے، اور آپ کی شخصیت پر لگنے والے داغ کو صاف کرنے کی کوشش نہ کرے، وہ سنتا رہے عالم میں آپ کے بارے میں غلط غلط باتیں کہی جا رہی ہوں، کچھ احساس نہ ہو، اس سے زیادہ بے حیائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کسی کے ماں کے بارے میں، باپ کے بارے میں، بھائی کے بارے میں، شوہر کے بارے میں، کسی کی بیوی کے بارے میں اگر کوئی غلط بات کہی جائے، سر سے پاؤں تک وہ آگ ہو جائے گا، اس کو برداشت نہیں ہوگا۔ کسی پر تہمت لگائی جائے، وہ صفائی دینے میں تاخیر نہیں کرے گا، وہ ثابت کرنے کے لیے پیچھے پڑ جائے گا کہ میں ایسا نہیں ہوں جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ آپ بتائیے، اپنی صفائی ہر آدمی دیتا ہے، لیکن ایک مسلمان جو اس بات کا یقین رکھے ہوئے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل شخصیت ہے، آپ کا دامن ہر قسم کے داغ اور دھبے سے پاک ہے، آپ ہمارے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آخرت کی کامیابی آپ کی اتباع کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، اس بات کا یقین رکھتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی شخصیت پر لگنے والے داغ، آپ کے بارے میں کئی بھی غلط باتوں کے سلسلے میں وہ زبان نہ کھولے، وہ چائے کی پیالیوں پر گپ شپ کرے، وہ کھیل تماشوں کی بات کرے، اس کی زبان دن بھر تجارت میں لوگوں کی غیبت میں چلے، وہ ساری باتیں کرے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کی زبان گونگی ہو جائے، یہ ذہنی موت ہے، یہ اخلاقی موت ہے، انسان کے کردار کا زوال ہے، یہ پستی ہے۔ آج بہت بڑی ضرورت ہے کہ اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر لگنے والے جتنے بھی الزامات ہیں، آپ کی غیر موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد آپ کی طرف سے ایک مسلمان کھڑا ہو کر کہے کہ نہیں، ہمارے نبی ایسے نہیں تھے، ہمارے نبی تو ایسے تھے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج سیاسی طور پر دنیا میں جو حالات بن رہے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے سیاسی مفاد کے لیے، مادی مفاد کے لیے، فائدوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بگاڑنا اپنے لیے زندگی کا مقصد بنائے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں ہماری ضرورت ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھنے والے سوالات کا ایسا جواب دیں کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت نکل کر آپ کی محبت، آپ کی عظمت پیدا ہو۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن ذمہ داری نبھانے کے لیے انسان کے پاس علم چاہیے، یقین چاہیے، ہمت چاہیے، اور استقامت اور دوام، ثابت قدمی چاہیے۔ اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا ہے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کا دین ایک بربریت والا باربیرین دین ہے، خون خرابی، لوگوں کی قتل،
اور غارت گری، ظلم اور سماج کو دبانا اور اس طرح کی ساری چیزیں، ایک ظالم دین لے کر ایک ظالم شخصیت آئی۔ عام طور سے میڈیا اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کرتی ہے۔ آج کا یہ درس اسی سلسلے میں ان شبہات کو دور کرنے کی ایک کوشش ہے کہ واقعی ہم دیکھیں کہ ایک وہ شخصیت جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ظالم شخصیت تھی، وہ خونخوار اور جبر والی شخصیت تھی، ذرا دیکھے تو صحیح کہ اس کی زندگی کے واقعات میں اس کی تصویر کیا دکھائی دیتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، جنات کے لیے، انسانوں کے لیے، ہم نے آپ کو سب کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا وجود رحمت تھا، آپ سراپا رحمت تھے۔ آپ نے جو دین دیا وہ انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ آپ کا سلوک دوست بلکہ دشمن کے لیے بھی رحمت تھا۔ آپ نے وہ راستہ بتایا جس کے ذریعے سے دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی رحمت حاصل کی جا سکتی ہے، اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے ہوا کہ جو مانے گا اس کو تو رحمت ملے گی، اور جو نہیں مانے گا پچھلے نبیوں کی طرح نہ ماننے والوں کو برباد اور ہلاک دنیا میں نہیں کیا جائے گا بلکہ موقع دیا جائے گا۔ یہ آپ کی رحمت کا حصہ ہے، اللہ کی توفیق سے کہ اللہ نے آپ کی بات نہ ماننے والوں کے لیے بھی آپ کے بعد مہلت دے رکھی ہے، ورنہ پچھلی شریعتوں میں، پچھلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ نبی دعوت دیتے تھے، کچھ لوگ مانتے تھے، کچھ لوگ نہیں مانتے تھے۔ جو لوگ مانتے تھے ان کو بچا لیا جاتا، اور جو نہیں مانتے تھے ان کو ہلاک کر دیا جاتا، مار ڈالا جاتا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا، طوفان آیا، فرعون کو غرق کر دیا گیا، قوم لوط، قوم ہود اور اس طرح سے جتنی قومیں تھیں جنہوں نے نبیوں کی، رسولوں کی باتوں کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو بچایا اور پوری نسلیں ختم کر دیں جنہوں نے نہیں مانا، پوری کی پوری قوم ختم کر دی جاتی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب معاملہ بدل دیا گیا۔ اب آپ کے نہ ماننے والوں کو بھی مہلت دی گئی۔ یہ نہیں کیا گیا کہ آپ کی زندگی میں ماننے والوں کو زندہ رکھا جائے اور نہ ماننے والوں کو ختم کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ سے پہلے نبیوں کے زمانے میں نہ ماننے والوں کو ختم کر دیا جاتا، جینے نہیں دیا جاتا، لیکن آپ کی شریعت میں، آپ کے دین میں، آپ کی نبوت میں یہ بات ہے کہ آپ کے نہ ماننے والوں کو بھی موقع ملے گا، انہیں ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ آخرت میں وہ پکڑے جائیں گے اور کبھی دنیا میں بھی اس پر سزا آ سکتی ہے، لیکن کلیتاً سب کے سب نہ ماننے والے ختم کر دیے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیسی نبوت ہے کہ اس میں نہ ماننے والے، آپ کا انکار کرنے والے، آپ پر تہمتیں لگانے والے، آپ کے خلاف بولنے والوں کو بھی اللہ کی طرف سے موقع اور مہلت ملتی ہے۔ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ایک واضح ثبوت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا باتیں قرآن و سنت میں ملتی ہیں، سیرت میں کیا باتیں ملتی ہیں، اور آپ کی شخصیت پر لگائے ہوئے دھبے اور یہ جو کوشش ہے اس کا کیا جواب ہے اور ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیا کسی پر بہتان لگانے سے واقعی وہ غلط ثابت ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے اکثر ایسا ہوا ہے کہ جتنا انسان صحیح ہوتا ہے اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ حق گوئی، سچ بولنے والا، حق بولنے والا دوست بناتا ہے تو دشمن بھی بناتا ہے، اور جتنا بگڑا ہوا سماج ہو، جتنا باطل پر سماج قائم ہو، دشمن اتنے زیادہ بنتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سوں کے خلاف حق بات جاتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس سماج میں، مکہ میں پورا کا پورا سماج شرک پر قائم تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے وہ توحید کی دعوت تھی۔ لہٰذا جب آپ نے توحید کی بات لوگوں تک پہنچانی شروع کی، توحید کا پیغام آپ نے لوگوں کو پہنچایا، تو بہت سوں کو محسوس ہوا کہ یہ توحید کی کلہاڑی ان کے شرک کے پیڑ پر پڑ رہی ہے۔ وہ اپنے پیڑ کو بچانے کے لیے دوڑ پڑے۔ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، لالچ دی، مذاق اڑا کر آپ کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی، ہمت توڑنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نہیں ہوا، تو آپ کو بدنام کیا اور آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی بات کو کوئی غلط ثابت نہیں کر پاتا ہے، اس کی دلیل کو توڑ نہیں پاتا ہے، تو پھر اس کی ذات پر حملے کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ کمزور اور کردار میں گرے ہوئے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی بات صحیح ہے، اس کی بات کا کوئی توڑ نہیں ہے، اس کی بات حق ہے، اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں، کوئی بولنے کے لیے الفاظ نہیں رہ گئے۔ اب آدمی کیا کرتا ہے؟ اب بات کو چھوڑ کر اس کی ذات پر حملے کرنا شروع کرتا ہے، اس کی ذاتی کمیوں کو سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی بات سے دور ہو جائیں۔ یہ بہت پہلے سے لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی کوشش کی گئی، اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی ذات میں بھی کمی نہیں ہوتی ہے، وہ کردار کے اعتبار سے بھی اچھا ہوتا ہے، وہ کیریکٹر میں بھی اچھا ہوتا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب لوگ اس کی غلطی نہ قول میں نکال سکتے ہیں نہ عمل میں، پھر کرتے کیا ہیں؟ پھر کرتے یہ ہیں کہ اپنے دل میں کچھ بھی تہمتیں اور الفاظ گھڑ کر اس کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں۔ واقعی حقیقت میں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ کبھی اس پر جھوٹ بول دیا، کبھی اس کی بات کا غلط مطلب نکالا، کبھی اس کے عمل کو غلط طور سے پیش کیا، کبھی کہانی، بات، واقعہ ادھورا پیش کیا، کبھی اپنی طرف سے اس میں رنگ بھرنے شروع کر دیے، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ صرف برے برے لقب لگا کر کسی کو بدنام کرنا شروع کرتا ہے، اس کا نام بگاڑنا، اس کے بارے میں کچھ مذاق بنانا۔ یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئی۔ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے جی میں جو لقب آئے وہ لقب لگایا کرتے تھے۔ کسی کا جی چاہا تو آپ کو شاعر کہہ دیا، کسی کا جی چاہا آپ کو جادوگر کہا، کسی کا جی چاہا آپ کو کاہن کہا،
کسی نے ہمت کی تو آپ کو مجنون، پاگل کہا، اور کبھی کوئی آپ کا نام بگاڑتا، کوئی کہتا چرواہا، کبھی کوئی کچھ اور کہتا، اور آپ کا نام محمد تھا، لیکن محمد کے بہت اعلیٰ معنی ہوتے ہیں، اور اتنے جلے بھنے آپ کے دشمن تھے کہ محمد آپ کو بولنا پسند نہیں کرتے تھے، آپ کو محمد کی بجائے مذمم کہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آئی ہے اور بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا الا تعجبون، کیا تم کو اس پر تعجب نہیں ہوتا، کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم، کیسے اللہ تعالیٰ نے قریش کی گالی اور ان کی تہمت اور ان کی لعنت کو مجھ سے دور کر دیا۔ کیا تم کو تعجب نہیں ہوتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے قریش کی گالیوں کو، ان کی تہمتوں کو اور ان کی لعنت کو مجھ سے دور کر دیا، مجھ کو بچا لیا ہے۔ یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد، کہ وہ محمد کی بجائے مذمم کو گالی دیتے ہیں اور مذمم پہ لعنت کرتے ہیں، حالانکہ میں محمد ہوں۔ مذمم کے کیا معنی ہیں اور محمد کے کیا معنی ہیں؟ مذمم کے معنی ہیں ایسا جس میں برائیاں ہوں اور جس کی مذمت کی گئی ہو، جس کی برائی کی گئی ہو، جس کو لوگوں نے ناپسند کیا ہو اور جس میں خرابیاں ہوں، جس کے بارے میں لوگ بری بات کرتے ہوں، وہ ایسا برا ہے کہ اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا لوگ مذمم کو برا کہتے ہیں، اس لیے وہ اشعار لوگ کہتے تھے تو مذممن عصینا و دینہ قلینا و امرہ ابینا، اس طرح سے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے مذمم کی نافرمانی کی، اس کے دین کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کی دعوت کا انکار کر دیا، تو مذمم وہ کہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مذمم کہتے تھے، محمد پسند نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی جیسے آج بھی اس دور میں کوئی اچھا انسان ہو، اس کا اچھا سا نام ہو، اب آدمی اپنے دل کی بھڑاس کیسے نکالتا ہے، اس کا اچھا نام نہیں لیتا ہے بلکہ اپنی طرف سے کوئی برا نام اس کو دے دیتا ہے اور برا نام دے کر اس کو یاد کرتا ہے۔ وہ حقیقت کو بدل نہیں سکتا ہے، وہ اپنے دل میں الفاظ ہی میں جیتنے کی کوشش کرتا ہے، الفاظ میں اس کو چھوٹا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی بڑی شخصیت کو جب چھوٹا آدمی چھوٹا ثابت نہیں کر پاتا ہے تو اپنے خیال میں چھوٹے الفاظ اس کو دے کر، چھوٹے القاب لگا کر اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ چھوٹے انسان کی واقعی چھوٹے پن کی دلیل ہوتی ہے، وہ خود اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کرتا ہے۔ کوئی آدمی سورج پر تھوک دے تو اس سے تھوک سورج تک تو نہیں جاتا ہے، اس کے چہرے پر آ سکتا ہے۔ یہی بات ہر دور میں ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی ہوا کہ لوگ آپ کو جادوگر، شاعر، کاہن، جھوٹا، چرواہا یا اسی طرح سے کچھ نہ کچھ کہتے ہوئے مذمم آپ کو کہتے تھے، مذمت کیا ہوا، جس کو برا کہا گیا ہو۔ لیکن آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام محمد ہے، مذمم نہیں ہے۔ محمد کے معنی کیا ہیں؟ ابن منظور عربی کی مشہور ڈکشنری معجم لسان العرب میں کہتے ہیں کہ والمحمد الذی کثرت خصالہ المحمودہ، محمد وہ ہے، محمد کے عربی زبان میں معنی کیا ہے؟ محمد حمد سے ہے، حمد تعریف، الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں تعریف۔ اور محمد کون ہے؟
جو واقعی حمد کے لائق ہو، جو واقعی مدح کے لائق ہو، جس میں اتنی خوبیاں ہوں کہ ایک انصاف پسند انسان جب اس شخصیت کا مطالعہ کرے، اس کے بارے میں جانے، تو اس کے پاس تعریف کے سوا کچھ نہ ہو، اور سب کچھ جاننے والا اللہ اس کے نزدیک بھی وہ خود قابل تعریف ہو، جس میں اتنی بھلائیاں ہوں کہ ساری بھلائیاں خیر اور خوبی والی ہوں، اور ایک دو چیز نہ ہو، بہت ساری چیزیں ہوں جو بھلائیاں ہوں۔ ایک ایسی شخصیت جس کی شخصیت کا ہر پہلو خوبی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو محمد کہتے ہیں۔ دیکھیے، نام کے اعتبار سے ہونا بڑی بات نہیں ہے، واقعی انسان کا اپنے نام کے مطابق ہونا ہی بڑی بات ہے، اور واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام کے مطابق تھے، بلکہ آپ اپنے نام سے بہتر تھے۔ آپ کی زندگی اتنی بہتر ہے کہ کوئی آپ کی تعریف کرنا چاہے تو اس کے پاس الفاظ کم ہو جائیں گے، آپ کی حقیقت اس سے بہتر ہوگی۔ آپ الفاظ سے اوپر ہیں۔ الذی کثرت خصالہ المحمودہ، وہ شخصیت جس کی اچھی باتیں، اچھی خصلتیں، اچھی صفات بہت ہی زیادہ ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد۔ تو آپ نے یہاں پر کیا کہا؟ آپ نے کہا دیکھو اللہ نے کیسے ان قریش کے لوگوں کی، قریش کے قبیلے کی بری باتیں مجھ سے دور کر دیں۔ وہ کہتے ہیں مذمم ایسا، مذمم ویسا، مذمم میں یہ برائی وہ برائی۔ آپ نے اس کو ایک پازیٹیو طریقے سے دیکھا، آپ غصہ نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا دیکھو یہ کس کو برا کہہ رہے ہیں؟ مذمم کو۔ میں مذمم ہوں؟ نہیں، میں محمد ہوں۔ تو ان کی ساری برائیاں میری طرف آنے کی بجائے کہاں جا رہی ہے؟ کوئی مذمم ہے ان کا، اس کی طرف جا رہی ہیں، میری طرف نہیں آ رہی ہیں۔ یعنی اللہ نے ان کو یہ توفیق بھی نہیں دی کہ وہ محمد نام لے کر آپ کو برا کہیں، گویا کہ وہ کسی اور شخص کو برا کہہ رہے ہیں۔ میں تو مذمم ہوں ہی نہیں، میں تو محمد ہوں۔ یہ بڑا آدمی ہی کر سکتا ہے کہ جو اپنے مخالفین کی تہمتوں سے متاثر نہ ہو، بلکہ پازیٹیو مائنڈ سے آگے بڑھتا رہے، وہ ٹوٹے نہیں، وہ لوگوں کی مخالفت سے متاثر ہوئے بغیر اپنے مقصود تک آگے بڑھتا رہے، پہنچتا رہے، وہ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرتا رہے۔ اور یہی ایک بہت بڑی کوالٹی تھی، صفت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ اس دور میں مسلمانوں کو بھی اپنانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پچھلے درس میں بھی آپ نے دیکھا، خود اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہو، آپ کا اخلاق بڑا عظیم ہے، آپ بہت اونچے اخلاق والے ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہ اپنے خادم پر ہاتھ اٹھایا اور نہ کسی عورت پر، یعنی آپ نے اپنے گھر میں خادم کو بھی کبھی پیٹا نہیں اور کبھی بیوی پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی اعلیٰ ہے کہ آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ نہیں کرتے تھے، آپ اپنوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہیں کرتے، آپ دشمنوں اور پرایوں کے ساتھ کیوں کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، کہ آپ نے اپنے خادم یا بیوی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ دیکھیے ایک انسان چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کو غصہ آتا ہے، اس کا خادم ہے، خادم پر ہاتھ اٹھا لیتا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ بیوی ماتحت ہوتی ہے
اور غلطی کرتی ہے اور بیوی پر شوہر قوام ہوتا ہے، غصہ آیا تھپڑ لگا دیا، ہاتھ اٹھا دیا، مار دیا اس کو. لیکن یہ ایک انسان کا واقعی شرف ہے اور اس کی قوت برداشت ہے، اس کی انصاف پسندی ہے، اس کی رحمت ہے، اس کے مزاج کی پاکیزگی ہے، اس کا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے کہ غصہ آنے کے باوجود اپنے ماتحت اپنا غلام اگر مار دے تو کوئی پوچھے گا نہیں، بیوی ہاتھ اٹھائے تو اسی کی تو بیوی ہے، کس سے شکایت کرے گی. اور عام روایت چلتا آیا ہے لوگ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن نہیں، جو شخص اپنے غلام اور اپنی بیوی پر ہاتھ نہ اٹھائے، آپ بتائیے یہ کتنا انسان کے اندر کتنا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کی طاقت ہے. وہ آدمی کیسے ظالم ہو سکتا ہے جو غلام اور بیوی تک بھی ہاتھ نہ اٹھائے اور زندگی بھر ایک دن شریف بنا بیٹھا رہے گا. کوئی آدمی دنیا میں کوئی شرافت ڈے منایا جائے تو سب کے سب لوگ بولیں گے چلو ایک دن تو کم سے کم شریف بن جاؤ. ٹیچرز ڈے ہوتا ہے، پیرنٹس ڈے ہوتا ہے اور کیا کچھ نہیں ڈے ہوتے ہیں، تو ایک شرافت ڈے بھی اگر ہو جائے تو ایک دن آدمی شریف بن کے بیٹھا رہے. شام تو ہونے دو، سورج ڈوبنے دو، شرافت کا نقاب اتاریں گے. لیکن ایک آدمی زندگی بھر اپنی بیوی اور اپنے ماتحت اپنے غلام کے ساتھ رہے اور ان کی طرف سے بارہا غلطیوں کا صدور ہو، لیکن اس کے باوجود یہ ان پر ہاتھ نہ اٹھائے، بلکہ اتنی شرافت، اتنا قوت ضبط، اتنا کنٹرول، سیلف ریسٹرینٹ اتنا زیادہ آدمی کا ہو کہ ایک آدمی اپنے غلام کو یہ بھی نہ کہے کہ یہ کام میں نے کہا تھا کیوں نہیں کیا، یہ کام کیوں کیا، یہ بھی نہ کہے. آپ بتائیے کیا آدمی ہے وہ کیا انسان ہے. اس آدمی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ظالم جابر ہے، یہ اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرنا ہے. اسی لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادما ولا امرأة قط، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہ اپنے خادم پر ہاتھ اٹھایا اور نہ اپنی بیوی پر. اس کو امام مسلم، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور ابو داؤد کے الفاظ ہیں اور اسی کے قریب مسلم میں بھی روایت موجود ہے. آپ کے خادم کیا کہتے ہیں؟ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہتر اخلاق والے تھے. فارسلنی یوما لحاجۃ، ایک دن آپ نے کسی کام سے مجھے بھیجا. فقلت واللہ لا اذهب، میں نے کہا اللہ کی قسم میں تو نہیں جاؤں گا. وفی نفسی ان اذهب لما امرنی به نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے تو کہہ دیا، بچے ضدی ہوتے ہیں اور یوں ہی شوخی کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں. کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن دل میں تھا نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے تو میں جاؤں گا، لیکن تھوڑا لاڑ پیار میں بچے بھی ایسا کرتے ہیں، نہیں جاؤں گا، میں نہیں کروں گا میں. فخرجت حتى امر على صبيان وهم يلعبون في السوق، میں نکلا تو بازار پہنچا، بازار میں دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں. فإذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قبض بقفايا من ورائي، ٹھہرا دیکھتا رہا، بچے کھیل رہے ہیں مگن. اچانک محسوس ہوا کہ میری گردن پر کسی کا ہاتھ ہے، میرے سر پر کسی کا ہاتھ ہے. فنظرت الیہ وهو يضحك، پلٹ کے جب دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھائی دیا اور آپ ہنس رہے ہیں. آپ ہنس رہے تھے، یعنی آپ ہنس رہے ہیں، دیکھو کام دیا اور یہاں کے ٹھہر گیا، کھیل دیکھ رہا ہے. فقال یا انیس اذهبت حيث امرتك،
کہا کہ اے انیس، پیار سے کہتے تھے، انس کو انیس کہتے تھے، حضرت عائشہ کو عائش کہتے تھے، حضرت زینب کو دوینب کہتے تھے. یا انیس اذهبت حیث امرتک، اے انیس گیا تھا وہاں پہ جہاں بھیجا تھا. قلت نعم انا اذهب یا رسول اللہ، کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ابھی جا رہا ہوں. قال انس واللہ لقد خدمته 9 سنین، اللہ کی قسم 9 سال میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. 9 سال، 1 دن 2 دن نہیں، 9 سال میں نے آپ کی خدمت کی ہے. اور ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا، لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی میں نے کوئی غلطی کی ہو اور آپ نے ڈانٹ کر مجھ کو کہا ہو کہ ایسا کیوں کیا. او لشيء تركته هل فعلت كذا وكذا، اور مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ کوئی کام مجھ سے رہ گیا ہو، میں نے چھوڑ دیا ہو اور آپ نے مجھ کو ڈانٹا ہو اور کہا ہو کیوں نہیں کیا ایسا. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. آپ اس حدیث میں دیکھیں کہ ایک بچہ ہے اور دوسری شخصیت مدینے کی حاکم ہے، مدینے کا حاکم، اور گھر کا ایک بچہ ہے، خادم ہے، خدمت کرتا ہے. اور ایک بچے کی یہ ہمت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں بیٹا یہ کام کرے گا وغیرہ، نہیں میں نہیں کروں گا. آپ سوچئے ایک جلاد ایسا ہوتا ہے. ایک انسان جب واقعی شفقت والا ہوتا ہے، ہمدردی والا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ رہنے والے اس سے آزادی سے رہتے ہیں. لیکن جو جلاد ہوتا ہے، اگر وہ اشارے سے بھی کہے فوراً لوگ حرکت میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کی بات نہیں مانیں گے تو ہنٹر نکلے گا. لیکن ایک واقعی شفقت والا انسان جب ہوتا ہے تو بڑے بچے بھی اس کے ساتھ شوخی اور ناز کرنے لگتے ہیں. بچے بھی اس کے ساتھ میں اس کی بات کے مقابلے میں کبھی کبھی ضد کرنے لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے، اور ڈھیل دینا بے اصولی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اپنے ذاتی معاملات میں ہے، اصولی معاملات میں نہیں. جسے حضرت عائشہ نے آپ دیکھیں گھر میں تصویر والا تکیہ رکھا تو آپ نے ڈانٹا، لیکن حضرت عائشہ کے بارے میں کیا ہے؟ بعض روایتوں میں انہی کی خادمہ نے کہا کہ ایسی ایسی ہیں اور کبھی آٹا گوندھ کے یوں ہی چھوڑ دیتی ہیں، سو جاتی ہیں اور بکری آٹا کھا جاتی ہے. لیکن آپ نے کبھی ڈانٹا نہیں. ایسا کیوں؟ کبھی کبھی آپ سے حضرت عائشہ کچھ باتیں مذاق بھی کر لیا کرتی تھی، ادب کے دائرے میں آپ بھی ہنس دیا کرتے تھے. تو ایک انسان اگر واقعی جلاد ہے، اگر واقعی وہ ٹیررسٹ ہے، تو اس کے مزاج میں وہ چیز جھلکے گی. ایک بچہ بھی اس سے ڈرے گا اور بڑے بھی اس سے ڈریں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو جب ہم دیکھتے ہیں اور آپ کے اطراف کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی میں آپ کا خوف نہیں بلکہ آپ کی محبت دکھائی دیتی ہے. یہ خود اس انسان کے رحیم اور شفیق ہونے کی دلیل ہے. اسی طرح سے آپ آگے آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں بہت بڑے دشمن یہودی تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان یہود اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیکم السلام علیکم. یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، گھر پر آئے، ملنے آئے تو مسلمانوں میں جب آتے ہیں تو لوگ سلام کرتے ہیں. انہوں نے بھی کیا کہا؟ وہ بھی شلوم کہتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم. سننے والے کو لگے سلام کر رہے ہیں، لیکن سلام کا لام غائب ہے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام نہیں، السلام علیکم. سام موت. حدیث میں آیا کہ الحبۃ السوداء
فیہ شفاء من کل داء الا السام، کالا بیج اس میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے سام کے، سام موت۔ تو یہود آ کے کہتے تھے السلام علیکم، یعنی اے نبی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تم پر، اے محمد تم پر موت آئے، تم مر جاؤ، موت کی دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے سنا اور سمجھا کیا کہہ رہے ہیں، یہ سلام نہیں کر رہے ہیں، یہ سلامتی کی دعا نہیں کر رہے ہیں بلکہ موت کے ہلاکت کی دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا علیکم، بلکہ تم پر آئے موت، علیکم ولعنکم اللہ، اور موت نہیں اللہ کی لعنت بھی آئے تم پر، وغضب اللہ علیکم، اور اللہ غصہ ہو جائے تم پر۔ کتنا غصہ ہوا ہوگا حضرت عائشہ کو، کیا بولتے ہیں یہ، میرا شوہر ہے تو ہے، نبی بھی تو ہے، اور ایسا کرتے ہو، موت کی دعا، تم پر لعنت ہو اللہ کی، بلکہ تم پر ہی موت آئے، اور لعنت تو لعنت، اللہ کا غصہ آ جائے تم پر۔ تو غصے میں آ کے حضرت عائشہ نے بد دعا کی، قال مہلا یا عائشہ، مہلا، ارے ٹھہرو، مہلا کہتے ہیں عربی زبان میں ذرا سنبھل کے، ہاں ٹھہرو ٹھہرو، صبر صبر، مہلا یا عائشہ، اے عائشہ ذرا ٹھہر کے، ذرا صبر، سنبھل کی بات کرو، مہلا یا عائشہ علیک بالرفق، نرمی کا طریقہ اختیار کرو، رفقت اختیار کرو، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ، اور اے عائشہ سختی اور بے مروتی سے بچ، فحش کلامی سے بچ۔ قالت اولم تسمع ما قالوا، حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نہیں سنتے انہوں نے کیا کہا، وہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں آپ کو، آپ سنتے نہیں، وہ آپ کو سلام نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے موت کی دعا کر رہے ہیں، میں کیسے چپ بیٹھ سکتی ہوں، آپ کے لیے موت کی دعا کر رہے ہیں اور میں خاموش رہوں، آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اولم تسمع ما قالوا، اے اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اولم تسمع ما قالوا، قال اولم تسمعی ما قلت، آپ نے کہا اے عائشہ میں نے کیا کہا وہ تم نے نہیں سنا، رددت علیہم، میں نے ان کو جواب دیا، انہوں نے السلام علیکم کہا تو میں نے کیا کہا، وعلیکم، تم پر بھی، بلکہ تم پر، وعلیکم تم پر موت آئے، لیکن موت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّا، اب دیکھو میری دعا ان کے حق میں قبول ہوگی، لیکن ان کی دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ میں اگر ان کو کہوں تم پر موت آئے اللہ قبول کر لے گا، لیکن وہ زندگی بھر کرتے رہیں، زندگی بھر اللہ کے نور کو پھونک مارتے رہیں، اللہ تھوڑی نہ اس کو مٹائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا ذہن بنایا، اور یہ آدمی کی عقل مندی کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مخالفین کی تہمتیں اور گالیوں کا جواب گالی سے اور تہمت کا جواب تہمت سے نہیں دیتا ہے۔ ایک واقعی کردار والا انسان گڑھے میں گرے ہوئے انسان کے ساتھ، دشمن کے ساتھ نیچے گڑھے میں نہیں اترتا ہے، بلکہ وہ اپنی اخلاقی بلندی پر ہوتا ہے، وہ نیچے اترتا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، عام طور سے شرافت کا جبہ پہنے رہتے ہیں، لیکن جیسے کسی گھٹیا انسان سے سابقہ پیش آتا ہے وہ جبہ اتار کے اس جیسے بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ٹیمپرری پارٹ ٹائم اخلاق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی واقعی بااخلاق انسان ہر حال میں بااخلاق ہوتا ہے۔ ایک اخلاق والا انسان اگر عقل مند بھی ہو تو پھر وہ اپنی اونچائی ہی سے اپنے خلاف بولنے والوں کا جواب ایسے انداز میں دیتا ہے کہ اس کو الفاظ کو گرانا نہیں پڑتا ہے، وہ اپنی اخلاقی بلندی کو باقی رکھتے ہوئے اپنے مخالفین کا جواب دیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس تھی کہ آپ نے یہودیوں کی گندگی کا جواب گندگی سے نہیں دیا، بلکہ آپ نے اسی کو کافی سمجھا
کہ اگر وہ آپ کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں، آپ کو وعلیکم تم پر ہو. لیکن حضرت عائشہ کا ایمانی جذبہ اور شوہر کی حمایت اور نبی کی دین کی، نبی کی شخصیت کی حمیت، غیرت اتنی جوش میں آئی کہ ان کو برداشت نہیں ہوا. انہوں نے بد دعا کر دی. یہ بھی بد اخلاقی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا تم پر بھی موت آئے، اور ایڈیشن میں کیا ہے؟ اللہ کا غصہ تم پر ہو اور لعنت ہو. اور یہ بھی کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے یہود کے بارے میں کیا کہا؟ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ. یہ دو باتیں خود اللہ نے قرآن میں کہی ہیں کہ اللہ کا غصہ ان پر ہوا اور اللہ کی لعنت یہود پر ہوئی. حضرت عائشہ نے کہا اچھا تم موت کی بات کرتے ہو، اللہ نے تو تمہارے لیے یہ کیا، اب لو میں دعا کرتی تمہارے لیے. اللہ کا غصہ بھی تم پر ہو، لعنت بھی ہو تم پر. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاں آنے والے مہمان کے ساتھ اس طرح سلوک کرنا مناسب نہیں سمجھا. دیکھیے یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک انسان ہے جو مدینہ کا حاکم ہے، اس کو خود تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پاس ایسے لوگ ہیں کہ جس کی نگاہ کے اشارے کے وہ منتظر ہیں، اور اتنی بڑی جرت کوئی کرتا ہے اگر وہ حکم دے دے تو دور دور تک کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم نے کیوں اس کو قتل کیا. وہ چاہے تو اپنے مخالفین کو جوتیوں سے رون سکتا ہے، ان کی گردنیں قلم کر کے ان کو چوراہے پر لٹکا سکتا ہے، ان کی پیٹھ کو ان کی کھال ادھیڑ سکتا ہے طاقت اس کے پاس. بیوی کو غصہ آ رہا ہے، ایک عورت غصے میں آ رہی ہے، لیکن کیا شخصیت ہے، کیا صبر ہے، کیا برداشت ہے. اتنی طاقت ہونے کے باوجود اس کے گھر پر آ کر لوگ اس کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں. کیا ڈیرنگ ان کی بھی ہے اور کیا برداشت ہے کہ جواب میں بد اخلاقی نہیں بلکہ اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. آپ سوچئے کیا ایسی شخصیت کو ظالم، جابر، خونخوار، ٹیررسٹ کہنا انصاف کا قتل نہیں ہے؟ کیا انصاف کا قتل نہیں ہے؟ کیا یہ اخلاقی اصولوں اور کردار کی معرفت سے جہالت نہیں ہے؟ یا ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کہے اندھیرا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آنکھیں بند ہیں، تو وہ اپنے اندر کے اندھیرے کو کہنے لگے باہر بھی اندھیرا ہے، کیوں؟ دکھائی نہیں دے رہا کچھ بھی. ارے آنکھ کھول، سب اجالا ہے، تیرے اندر اندھیرا ہے، باہر اجالا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں حاکم ہونے کے باوجود آپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے سلسلے میں اتنے ضبط اور برداشت والے تھے. آپ چاہ کر بھی، آپ قدرت رکھنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کرتے تھے. ہاں اگر قاعدہ کوئی توڑتا تھا آپ سزا اس کو دیتے تھے. ایک اور مثال دیکھیے، انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بینما نحن فی المسجد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تھے. اذ جاء اعرابی فقام یبول فی المسجد، ایک دیہاتی آیا اور کھڑے ہو کے مسجد ہی میں پیشاب کرنے لگا، مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگا. فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فوراً دوڑ پڑے اور ارے ارے رک جا. عربی زبان میں اس طرح سے کہتے ہیں، ارے ٹھہر، کیا کر رہا ہے؟ جیسے گائے آتی ہے تو سبزی والے کیسے کرتے ہیں بھگانے کے لیے، تو روکنے کے لیے اس طرح سے کرنے لگے، رک جا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجرموه دعوه فتركوه حتى بال. آپ نے کہا روکو مت، اس کو مت روکو، ٹھہرو
روکو مت اس کو، چھوڑ دو اس کو۔ صحابہ رکے رہے، چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ حضرت پورا پیشاب کر کے فارغ ہوئے۔ ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، فقال له، اس سے کہا، ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، یہ جو مسجدیں ہیں، دیکھو یہ جو مسجدیں ہیں اس میں پیشاب اور گندگی نہیں کرتے ہیں، انما هي لذکر اللہ عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، یہ جو مسجد ہے یہ پیشاب پاخانے کے لیے نہیں ہے، گندگی کے لیے نہیں ہے، مسجد میں گندگی نہیں کرتے ہیں، مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ مسجد اللہ کی یاد کے لیے ہے، نماز کے لیے ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ہے، یہاں پیشاب پاخانہ تھوڑی کرتے ہیں۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں یا اسی کے قریب کچھ الفاظ آپ نے کہے۔ فَأَمَرَ رَجُلًا مِّنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِّن مَّاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ، آپ نے جو بیٹھے ہوئے تھے، جو لوگ اس کو پکڑنے کے لیے، روکنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، آپ نے کہا جاؤ، ان میں سے ایک سے کہا جاؤ، جا کے ایک ڈول کنویں سے پانی لاؤ اور اس پر بہا دو۔ وہ آدمی گیا اور جا کے اس نے پانی لایا اور لا کے پانی سے وہ جگہ دھو دی جہاں اس شخص نے پیشاب کیا تھا۔ ایک روایت میں ہے، یہ بخاری مسلم کے الفاظ، بخاری مسلم کی روایت ہے، اور ایک روایت میں فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوه وحریقوا علی بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء فانما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، آپ نے کہا اس کو چھوڑو اور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہا دو، اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے، دین میں لانے کے لیے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، اللہ نے تمہیں مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ لوگوں کا دین پر چلنا، دین میں آنا آسان کرو، ایسا سلوک مت کرو کہ لوگ بھاگ جائیں۔ لوگوں کے لیے دین پر جمے رہنا مشکل مت بناؤ، بلکہ دین پر جمنا آسان کرو، دین میں آنا آسان کرو، ایسا سلوک مت کرو کہ تمہاری سختی کی وجہ سے لوگ دور ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، اللہ نے تمہیں مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہی چیز آج ہو جائے تو کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ہیں اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اس طرح سے کسی نے کر دیا، اگرچہ وہ غلطی سے تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کو غصہ آ گیا، صحابہ دوڑ پڑے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے ساتھ اولاً تو اس میں دو باتیں ہیں، دیکھیے، بلکہ کئی باتیں اس میں بیان کی جا سکتی ہیں۔ نمبر ایک، سوال، ایسا کیوں؟ صحابہ ایک غلط بات سے روکنے کے لیے اٹھ رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس آدمی کو پیشاب سے روکنے کے صحابہ کو روک دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے؟ لیکن جو آدمی واقعی گہری سمجھ رکھتا ہے وہ یہ بات اچھی طرح سے جان لے گا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ زیادہ صحیح تھا، اگرچہ صحابہ جو کر رہے تھے وہ بھی غلط نہیں ہیں، وہ ایک برائی سے روکنے کے لیے اٹھ رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا۔ کیوں؟ اس میں حکمت ہے کہ اگر اس آدمی کو اسی حال میں روکا جاتا تو جو گندگی مسجد کے کونے میں ہونی تھی وہ گندگی مسجد کے دوسرے حصوں میں بھی اور پھیل جاتی، وہ آدمی کھینچنے پر اور پکڑنے پر وہ آدمی پوری مسجد میں گھومتا اور پیشاب اس کا ایک جگہ سے ایک کونے کی بجائے پوری مسجد میں ہو جاتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب تو معاملہ روکنا مناسب نہیں، اب یہ پورا کام ہو جانے دو،
ایک گندگی کونے ہی میں صحیح وہیں رہے گی. اب ہو تو گئی ہے, اب اس کو کونے میں رہنے دو, پھیلنے مت دو. آپ نے صحابہ کو روک دیا. اور جب وہ آدمی فارغ ہوا تو 2 کام آپ نے کیے ہیں. ایک, اس کو بلا کے اس کو سمجھایا, منع کیا, اس کو بتایا مسجد میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, اور نرمی سے سمجھایا, ڈانٹا نہیں, ڈپٹا نہیں, بلکہ نرمی سے اس کو بتا دیا کہ دیکھو ایسا ایسا ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ بری بات ہے, یہ اچھی بات ہے. اور دوسرے یہ کہ صفائی کے لیے یہ نہیں کہا آپ اٹھو اس کو ذرا بتاؤ بالٹی کہاں ہے, ہاں جاؤ اور بالٹی سے پانی لے آؤ اور اچھی طرح سے دھونا, ہاں دیکھو اس کو دھوتا ہے کہ نہیں دھوتا ہے, جب پکڑو اس کو. آپ نے ایسا نہیں کیا. جس نے پیشاب کیا آپ نے اسی کو دھونے نہیں لگایا, کیونکہ یہ انسلٹ ہے اس کا. سمجھایا, اور آپ نے کسی دوسرے سے جو روکنے والی قوم تھی اس میں سے کہا جاؤ, ہاں ٹھیک ہے لے جاؤ بالٹی لاؤ, آپ ڈول سے جا کے پانی لاؤ اور تم دھو اس کو. تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو, مشکل مت پیدا کرو. لوگ الگ الگ آئیں گے اور ان کو معلوم نہیں ہوگا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, غلطیاں کریں گے, ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان کو بھگاتے ہو. آسانی پیدا کرو, ان کی غلطیوں پر ان کو چھوڑو, ان کو سکھاؤ. آپ دیکھیے یہ شخصیت جس میں حکمت اور رحمت دونوں جمع ہیں, کتنی اعلیٰ شخصیت ہے وہ, کہ جو عقل اور دل, ایک دم نرم دل اور ایک دم اونچی عقل والی شخصیت, یہ 2 چیزیں جمع ہونا شخصیت کا کمال ہے. کہ ایک دم عقل مند آدمی ہو, جب آدمی کی عقل بڑھ جاتی ہے تو آدمی سخت ہو جاتا ہے, روکھا سوکھا ہو جاتا ہے. اس لیے بہت سارے انٹیلیجنٹ لوگ دل کے اعتبار سے دنیا میں ایک دم سوکھے روکھے لوگ ہوتے ہیں. اخلاقی اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے, لوگوں سے میل جول کے اعتبار سے وہ صحیح طرح سے سماج میں جی نہیں پاتے ہیں. کیوں؟ بہت انٹیلیجنٹ ہے, ایک دم جینیس ہے. کیسا اٹھنا بیٹھنا, کیسا بات کرنا, کیسا لوگوں سے ڈیل کرنا نہیں آتا اس کو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دم جینیس تھے, ایک دم عقل مند انسان تھے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ ایک نرم دل انسان بھی تھے. آپ نے اس آدمی کو سزا نہیں دی, کم سے کم واقعی واجبی سزا یہ بھی ہو سکتی ہے کم سے کم اتنی تو سزا دی جا سکتی ہے کہ یہ لو بالٹی, اب جاؤ اور پورا دھو, اور آئندہ ایسی غلطی کرنا مت. تو اتنا بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن آپ نے اتنا بھی نہیں کیا, بلکہ آپ نے چونکہ نہ جاننے کی وجہ سے غلطی ہوئی تھی, آپ نے دوسرے آدمی سے کام کروایا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے, یہ آپ کا اخلاق ہے. اس کے بعد اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سخت انسان تھے, یہ جھوٹا آدمی ہے, یہ بے انصاف انسان ہے. اور آگے آئیے, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. وعلیہ برد النجرانی, آپ پر ایک نجران ایک علاقہ ہے, نجران کی چادر تھی. غلیظ الحاشیہ, جس کا کنارہ بہت سخت تھا. چادر کا کنارہ ہوتا ہے, وہ کنارہ بڑا سخت تھا. فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَدَهُ بِرِدَائِهِ جَبْدَةً شَدِيدَةً, آپ کو راستے میں ایک دیہاتی ملا, تو اس دیہاتی نے کیا کیا, اس دیہاتی نے آپ کی چادر پکڑی اور زور سے کھینچا, چادر پکڑ کے کھینچ دیا اس نے. حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَوْدَتِهِ, میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر جو چادر آپ نے اوڑھ رکھی تھی, اس آدمی کے اس چادر کو زور سے کھینچنے کی وجہ سے اس پر خراش آ گئی.
نشان پڑ گیا گردن پر، اتنے زور سے کھینچا اس نے، اور کھینچ کے کیا بولتا ہے؟ ثم قال یا محمد مر لی من مال اللہ الذی عندک، اے محمد، پہلے تو رسول اللہ بھی نہیں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اے محمد. دیہاتی آدمی ہے، سیدھا سادہ بھولا بھالا آدمی، گاؤں کا آدمی بیچارہ، اس کو زیادہ کچھ معلوم بھی نہیں ہے. آگے کیا کہہ رہا ہے؟ اے محمد، یعنی مانگنے میں کوئی ادب بھی نہیں. اور کیا جملہ ہے؟ مر لی من مال اللہ الذی عندک، جو اللہ کا دیا ہوا مال تمہارے پاس ہے، کسی کو حکم دو اس میں سے مجھ کو دینے کے لیے. یعنی آپ سوچئے، اس میں ریکویسٹ، پلیز، اللہ کے لیے، مہربانی سے کچھ بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ آرڈر ہے ایک دم. وہ بھی کیسا؟ اللہ کا مال تمہارا تھوڑی ہے، اللہ کا مال ہے، دو. یعنی اس میں قدر سختی ہے اور گزارش بالکل نہیں ہے. اللہ نے جو تم کو دیا ہے دو، تمہارا تھوڑی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارا مال نہیں، اللہ کا، ہم تمہارا کوئی احسان نہیں ہمارے اوپر، اللہ کا مال دو ہم کو. تمہارے پاس جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اس میں سے مجھ کو دو. فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ خود اپنے اوپر غور کریں، اگر کوئی آپ کے پاس، آپ کے پرس میں پیسے ہیں اور اس نے دیکھا کوئی فقیر ہے، کوئی مسکین ہے، اس نے دیکھا ابھی ابھی بینک سے نکلے ہیں، اے ٹی ایم سے خوب پیسے 15 منٹ سے جا کے نکال کے لے کے آیا، بہت پیسہ آیا ہے. اب پیچھے سے آ کے زور سے کھینچے، چادر کھینچے یا کچھ بھی، دامن کھینچے زور سے، کپڑا پھٹ جائے، چادر کھینچ جائے، گردن پہ نشان پڑ جائے. اگر ہم کو کوئی ایسا کرے گا اور اوپر سے بولے وہ لاؤ جو اے ٹی ایم سے نکلا ہے اللہ کا ہے، وہ تمہارا تھوڑی ہے، لاؤ ادھر، کیا کریں گے؟ آدمی ہو تو دھلائی کر دے گا اس کی. لے یہ اے ٹی ایم، میرے پاس یہ پہلے ہے، پیسہ بعد میں، اور دواخانے کا پیسہ بھی نہیں دے گا. ایک آدمی واقعی جب طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، کیا کرے گا؟ اتنی سختی سے، ایک تو گویا کہ بدسلوکی ہے، بے ادبی ہے، اور اس کے بعد بے ادبی کر کے ہم پر احسان بھی کرو، اور احسان ہم مانیں گے نہیں، تمہارا تھوڑی اللہ کا ہے. اب بتائیے، یہ کافی ہے ایک آدمی کے ساتھ سختی سے پیش آنے کے لیے، اس کو سزا دی جائے، اتنا آدمی کافی سمجھتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹے اور اس انسان کو دیکھا، فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ضحک. آپ پلٹے، آپ نے دیکھا اچھا یہ آدمی کے تو پہچان کرنی، تو بہت کہیں سے گاؤں سے اٹھ کے آیا ہے. آپ نے دیکھا اس کو، اور آپ نے اس کو دیکھا، جی بھر کے، نگاہ بھر کے دیکھا، پہچانا یہ آدمی ادھر کا نہیں دکھتا ہے، دیہاتی ہے شاید. تو آپ نے اس کو دیکھا تو آپ ہنسے، اور آپ نے ثم امر لہ بعطاء، آپ نے کسی صحابی کو کہا دے دو اس کو، جو بھی مانگ رہا ہے دے دو اس کو. آپ سوچئے کہ آپ بجائے غصہ ہونے کے آپ ہنس دیے. وہ آدمی کتنا اعلیٰ کردار کا ہوگا کہ بدسلوکی کو دیکھ کر دیکھے کہ یہ آدمی نادان ہے، اس آدمی کو مانگنے بھی نہیں آتا ہے، بجائے اس کو سزا دینے کے وہ آدمی اس کو دیکھے اور ہنس دے، اس اعتبار سے کہ چلو کوئی بات نہیں، ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں، اور ہنس دیا، اور یہ دیکھے کہ واقعی اس کی ضرورت کیا ہے. یعنی آپ سوچیے، یہاں پر غور کیجیے اس پہ، کہ ایک آدمی آتا ہے آپ سے بدسلوکی کرتا ہے، وہ محتاج ہے لیکن بدسلوکی کرتا ہے، اور بولتا ہے مجھ پہ احسان کرو. اب ایک آدمی یہ دیکھے کہ اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، نہیں دیتا جا، ایسا سلوک کرتا ہے، ایسے طریقے سے مانگتا ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی واقعی محتاج ہوتا ہے لیکن اس کو مانگنا آتا نہیں ہے. بڑا آدمی اعلیٰ کردار کا آدمی اس کے مانگنے کا طریقہ نہیں دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ واقعی ضرورت مند ہے. اس کے لیے بہت انسان کی گہری نگاہ چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ سلوک کو دیکھنے کی بجائے اس سے پار نکل کر دیکھے واقعی اس کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے. دیکھیے مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے پاگل خانے کا،
اب پیشنٹ کے پاس گیا، نیا پیشنٹ ہے، اب لوگ اس کو ہاتھ پکڑ رہے ہیں، کوئی پاؤں پکڑ رہا ہے، وہ چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے. اب ڈاکٹر کا کام ہے اس کا علاج کرنا. ڈاکٹر قریب جاتا ہے، کہتا ہے کیا نام ہے تمہارا، کیسے ہیں، ذرا تھوڑا آرام سے، ہاں گڑبڑ مت کرو، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. وہ تھوک دیتا ہے ڈاکٹر کے منہ پر. اب ڈاکٹر کیا کرے گا؟ ڈاکٹر بھی تھوکے گا؟ نہیں. ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ واقعی ڈاکٹر اگر ہے تو، شریف ڈاکٹر ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے آستین سے اپنا منہ پوچھے گا، اپنے رومال سے منہ پوچھے گا، اور پھر آ کر واپس سے اچھے سے بات کرے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، چھوڑو، لٹاؤ اس کو، انجیکشن دے گا، سلا دے گا اس کو. یہ ڈاکٹر ہے. کیوں؟ اس کی نگاہ اس بات پر نہیں ہے کہ اس نے مجھ پر تھوکا، اس کی نگاہ اس بات پر ہے کہ میرا پیشنٹ ہے، میرا کام اس کا علاج کرنا ہے، میرا کام اس کا علاج کرنا ہے. وہ جذبات سے اوپر اٹھ کر سوچے، یہ آدمی بااخلاق انسان ہے. لیکن کوئی آدمی غصے میں آ جائے، ڈاکٹر، اب واقعی وہ ابھی ڈاکٹر بنا نہیں ہے، اب دیکھا تھوکتا ہے، پورا کوٹ بیٹ اتارا اپنا، اس کے ساتھ کشتی لڑنا شروع کر دیا. یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ بچہ ہے، یہ خود پاگل خانے میں بھرتی کرنے لائق ہے. تو ایک آدمی کا اخلاق کب پتہ چلتا ہے؟ جب وہ اپنے ساتھ بدسلوکی کرنے والے پر احسان کرے. دیکھیے، ایک ہے بے ادبی کرنے والے کو سزا دینا، ایک ہے اس کو معاف کر دینا. یہ بہت بڑی بات ہے، معاف کر دیا. ایک ہے معاف کرنا، نظر انداز کرتے ہوئے اس پر احسان کرنا، اس کی ضرورت دیکھتے ہوئے اس کی ضرورت پوری کرنا، اور اس کی غلطی کو نظر انداز کرنا. اس کے لیے ایک آدمی کو چھوٹا کیریکٹر نہیں، بہت بڑا کیریکٹر چاہیے اس کے پاس. اور جو آدمی طاقت رکھنے کے باوجود ایسا کرے، واقعی وہ آدمی رحم دل ہے، واقعی وہ آدمی بہت ہی اونچے اخلاق والا ہے. تو اس واقعے سے بات سامنے آتی ہے کہ مدینہ میں اگر آپ چاہتے تو سزا دینے کی قدرت رکھتے تھے، آپ دے سکتے تھے. اس کو تھوڑا ادب سکھاؤ، اس کو سائڈ میں لو، آپ کر سکتے تھے. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے ہنس کر اس کو ٹال دیا تاکہ صحابہ پر بھی اس کا ایک نیگیٹو اثر نہ پڑے. آپ غصہ ہوتے، صحابہ اس کو پیٹ دیتے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ ہنس دیے تاکہ صحابہ بھی اس کو کیا کریں؟ لائٹ لیں، اس کو زیادہ سیریس نہ لیں. وہ ہنس کے اس طرح کی باتوں کو ٹال دیں. یہ آدمی بہت قیمتی آدمی ہے، یہ آدمی بہت اونچا انسان ہے، یہ بہت برداشت والا انسان ہے، یہ رحم دل انسان ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رحم دل انسان تھے. لہٰذا وہ لوگ جو آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ ٹیررسٹ تھے اور آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ اپنے علم کی قبر خود کھود رہے ہیں، یہ اپنی جہالت کا ثبوت خود دے رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه فی شیء قط الا ان تنتهک حرمت اللہ فینتقم بها للہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی انتقام کسی سے نہیں لیا. کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی، آپ نے بدلے میں برائی کی، بس اب برابر ہو گیا. حالانکہ جائز ہے، اگر کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے آپ اس کا بدلہ شرعاً لے سکتے ہیں، لیکن اس میں قاعدہ یہ ہے کہ آپ کو اسی سے بدلہ لینا ہے، اور اتنا ہی جتنا آپ کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے، وہ بھی شریعت کے دائرے میں. گالی کے بدلے گالی نہیں چلے گی. لیکن بہتر طریقہ کیا ہے؟ بہتر طریقہ معاف کرنا ہے. اونچا آدمی معاف کرتا ہے. من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه فی شیء قط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے پرسنل معاملے میں آپ کا کسی نے دل دکھایا، آپ کو کسی نے ستایا، آپ کے سر پر کسی نے مٹی ڈالی، آپ کو کسی نے دھکا دیا، آپ کو کسی نے گالی دی، آپ پر کسی نے تہمت لگائی، آپ کی زندگی میں کسی نے خلش پیدا کی، آپ کو کسی نے ستایا، دکھ دیا، غمگین کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے
اپنے لیے، اپنی خاطر، اپنے نفس کی، اپنے دل کی تسکین کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. الا ان تنتهك حرمت اللہ، ہاں لیکن اللہ کی شرعی حدود کو جب توڑا جاتا فینتقم بہا للہ، تو آپ اللہ کے لیے اس کو سزا دیتے. جیسے کسی نے زنا کیا، اب سزا اس کی ہے. اگر نکاح نہیں ہوا ہے، کوڑے ہیں، اور نکاح ہونے کے باوجود اگر زنا ہوتی ہے، کسی سے زنا ہوتا ہے، تو اس کو سنسار کیا جائے گا، اس کو پتھر مار کے قتل کیا جائے گا. اسلامی سزا ہے اور قیامت تک رہے گی. اسلامی حکومت میں سزا قیامت تک رہے گی. تو آپ جب کوئی گناہ ایسا ہوتا جس کے لیے اللہ کی طرف سے سزا ہے تو آپ اس کو سزا دیتے، لیکن یہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم سے تھا. یا شراب کسی نے پی، اس کو پیٹنا، چوری کسی نے کی، اس کا ہاتھ کاٹنا. تو اس طرح کی جو چیزیں تھیں، کوئی شرعی حدود توڑتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سزا دیتے. لیکن اگر کوئی آپ کے سلسلے میں کوئی برا معاملہ، برا سلوک کرتا، اخلاقی حدود کو پار کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے. ظالم آدمی اصول میں اور ذات میں فرق نہیں کر پاتا ہے. یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے، یہ اخلاق ہے، یہ عفو و درگزر کا مزاج ہے کہ ایک انسان اپنے معاملے میں معاف کرے. ہاں شرعی حدود میں وہ پابند ہے، اصول اور ضابطے کا، اس میں وہ معاف نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ معاملہ اس کا نہیں اللہ کا ہے. تو بتائیے وہ آدمی کیسے اخلاق والا ہوگا جو اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہو، لیکن اللہ کے معاملے میں وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے اللہ کی شریعت کو نافذ کرے. ایسا آدمی رحم دل انسان ہی ہو سکتا ہے. تو یہ کچھ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تھیں جو آپ کو آپ کے بارے میں ایک مغالطہ، غلط فہمی. ایک سخت انسان تھے، آپ ایک سخت مزاج والے انسان تھے، نعوذ باللہ. اس طرح کی بات جو دنیا میں آج لوگ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی وضاحت اور اس کے دفاع میں کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، بلکہ آپ ایک شفیق اور رحیم انسان تھے. تو یہ ہمارا درس آج ہم یہی روکتے ہیں. اس کا بچا ہوا حصہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اگلا درس اس کورس کا آخری درس ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم کو دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا درس ہمارا آخری درس ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد پھر دوسرا کورس شروع ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.